میں نے جو آج ٹاپک اٹھایا کہ حیات النبی، کیا اللہ کے نبی یا سابقہ انبیاء اپنے قبور میں زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو آپ کو میں نے تمیدی گفتگو میں پہلے کہا تھا کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ مسلک کے بھیٹ ہو گئی ہے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں حیات مانے وہ بریلی ہو جائے گا، جو نہیں مانے وہ گمراہ پارٹی ہو جائے گا۔ حالانکہ واللہ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے بزرگوں کی کتابوں کو کھنگالیں اور پڑھیں اور مسلک کو بالا طاق رکھتے ہوئے پڑھیں، اللہ کی کتاب سے بات پڑھنا شروع کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھتے ہوئے صحابہ اور تبع اور تابعین کے عقیدے تک جائیں، تو آپ اس مراد تک پہنچ جائیں گے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ مصیبت اسی بات کی ہے، کچھ لوگ یہ کوٹ کر دیتے ہیں جو آیت ہے، اے نبی آپ سے پہلے جو تھے وہ بھی جا چکے، آپ کو بھی جانا ہے، کوٹ کرتے ہیں نا۔ تو دیکھو اس سے ثابت ہو گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال ہو گئی۔ میں ان سے بہت آسانی سے یہ کہنا چاہتا ہوں، محمد ابن عبداللہ کا نماز جنازہ پڑھایا گیا ہے، محمد رسول اللہ آج بھی زندہ ہے۔ اگر آپ کو فرق معلوم ہو ابن عبداللہ اور رسول اللہ کا تو میں آگے آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ میرا جملہ ہے، آپ یاد رکھیں، یہ کوئی حدیث کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرا اپنا جملہ ہے۔ پہلے ہم اس بات کو سمجھ لیں، کیا میرا مر جانا اور انبیاء کا موت کیا یہ برابر ہے؟ پہلے ہم اس کو سمجھ لیں۔ تو ہم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے پرائمری بک قرآن۔ اسی لحاظ سے سورۃ الجاشیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 21، سورہ نمبر 45 آیت نمبر 21 دیکھ لو۔ سورہ نمبر 24 میں یہ بات نہیں ہے، کوئی نہیں بولے کہ جو 24 نمبر تھا 24 نمبر سورہ سے بات کیا، تو 24 نمبر سورہ نہیں ہے، تو سورہ نمبر 45 ہے آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ان لوگ جو برا کام کرتے ہیں یہ خیال ہے کہ ہم ان لوگوں کے جیسے کر دیں گے؟ کیا جو لوگ برا کام کرتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم برا کرنے والوں کو اچھا کرنے والوں کے برابر کر دیں گے؟ یعنی کیا ان لوگ جو برا کام کرتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خیال جو ہے کافروں کا تھا کہ تم اور ہم تو برابر ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، جو برا کام کیا وہ نیک کام کرنے والے کے برابر نہیں ہے۔ اب سوال ہوگا اے اللہ کس مسئلے پہ برابر نہیں ہے؟ اے اللہ کس مسئلے پہ برابر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیکی کا کام کیے کہ ان کا مرنا جینا برابر ہو گیا، برا فیصلہ ہے وہ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں۔ یعنی جو یہ کہتا ہے کہ نیکی کا کام کرنے والا اور برا کام کرنے والا برابر ہے، پھر سے سنو، جو یہ کہتے ہیں کہ نیکی کا کام کرنے والا اور برا کام کرنے والا برابر ہے، تو میرا تیرا رب کہتا ہے یہ غلط فیصلہ ہے ان لوگوں کا۔ اللہ کہتا ہے کہ نیکی کا کام کرنے والا اور برائی کا کام کرنے والا کبھی بھی برابر نہیں ہے۔ تو اللہ اسی آیت میں کہہ رہا ہے نہ ان کا مرنا برابر ہے نہ ان کا جینا برابر ہے، یعنی نیکی کا کام کرنے والا اور غلط کام کرنے والا کی زندگی بھی برابر نہیں ہے، تو نیکی کا کام کرنے والا اور غلط کام کرنے والا کا موت بھی برابر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا ایک بات کو، اب وہ یہ ہے کہ نیکی کا کام کرنے والا اور برائی کا کام کرنے والا کی موت برابر نہیں ہے۔ تو جو وہ آیت لاتے ہیں کہ نبی وہ لوگ بھی مر چکے جو آپ سے پہلے آئے تھے، آپ کو بھی مر جانا ہے، تو جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس آیت سے یہ ہو گیا، تو آپ ان کو یہاں لاؤ، یہ کہو کہ دیکھو انبیاء کا موت اور عام لوگوں کا موت، ہم لوگ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ برے لوگ ہیں، لیکن انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہوتا ہے معصوم کا، نیکی کا، عن الخطا کا، مبرع عن الخطا کا، وہ لوگ خطا سے پاک ہیں، اللہ نے ان لوگوں کو چنا، ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے ان لوگوں کو چن لیا ہے۔ تو ہمارا اور رسولوں کا زندگی بھی برابر نہیں ہے،
جب میرا اور رسولوں کا زندگی برابر نہیں ہو سکتا تو میرا اور رسولوں کا موت برابر کیسے ہوگا؟ جب میرا اور رسولوں کا زندگی برابر نہیں ہو سکتا تو میرا اور رسولوں کا موت کیسے برابر ہوگا؟ میرے زندگی میں ہر دن امتحان ہے، رسولوں کے زندگی کا ہر سانس ہدایت کا، میرے زندگی میں ہر وقت آزمائش ہے، رسول کی زندگی میں ہر وقت آیت کا نزول۔ تو جب میرا اور ان کا زندگی برابر نہیں ہے تو پھر میرا اور ان کا موت کیسے برابر ہوگا؟ جب ہم صفات میں یعنی زندگی کی صفت میں اور موت کی صفت میں برابر نہیں ہو سکتے تو ذات کی صفت میں ہم رسول جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ آپ سمجھیں؟ تو قرآن نے کلیئر کہا کہ میرا یعنی عام لوگوں کا جو برے کام کرتے ہیں اور نیک کام کرنے والوں کا نہ زندگی برابر ہے نہ موت برابر ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اور بات کہی، ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم آپ کو ادھر لے کے چلے آئے۔ اب اسی آیت کی تفسیر کر دیتے ہم۔ اللہ کہتا ہے وَمَا مَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 154 154۔ اللہ کیا کہہ رہا؟ وَمَا مَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راہ میں قتل ہونے والوں کو اموات مردہ نہ کہو، بل احیاء مگر وہ زندہ ہے، وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ مگر تم نہیں جانتے کہ کس طرح زندہ ہے۔ تو اب اللہ نے یہ کلیئر کر دیا نا کہ کفار کے مردے جنگ میں مرتے ہیں تو فنا ہو جاتے ہیں، مسلمان جب جنگ میں مرتا ہے تو زندہ ہو جاتا ہے۔ فرق کر دیا نا، فرق آ گئی نا کہ ایک طرف عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسری طرف امیہ کافر صحابی۔ عکاشہ بھی شہید کیے گئے، امیہ بھی مر گیا، جنگ کی بات کر رہا ہوں۔ عکاشہ بھی شہید کیے گئے اور امیہ بھی مر گیا۔ اب آپ یہ بتاؤ ہمیشہ کی زندگی کس کی ہو گئی؟ عکاشہ رضی اللہ کی۔ ہمیشہ کے لیے موت کس پہ آ گیا؟ امیہ پہ آ گئی۔ تو نہ کفاروں کا مرنا جینا برابر ہے، تو جب کفار اور نیک لوگوں کا مرنا جینا برابر نہیں ہے تو امت اور رسول کا مرنا جینا کیسے برابر ہو جائے گا؟ تو اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر بات لاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں، اور سب سے بہتر بات تو یہ ہے، حجر عسقلانی فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 22، اس میں کہتے ہیں سب سے بہتر بات تو یہ ہے کہ انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ کیوں زندہ ہوتے ہیں؟ کیوں زندہ ہوتے ہیں؟ اس کا جواب دیا علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فقہ کی کتاب نیل الاوتار کے اندر جلد نمبر 5 میں اور جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 82 میں۔ وہ اس طرح کہ شہداء سے بھی اونچا درجہ انبیاء کا ہوتا ہے۔ جب شہداء اپنے قبروں میں نہیں مر سکتا تو نبی کیسے مر سکے گا؟ لیکن آپ کے ذہن میں ایک بات ڈال دوں، اور وہ یہ کہ اللہ نے آپ کو پہلے کہا خبردار انہیں مردہ نہ کہو، تو کیا کہو؟ زندہ کہو، ہے نا؟ من یقتل فی سبیل اللہ اموات، آپ انہیں کیا نہ کہو؟ مردہ، کیا کہو؟ بل احیاء مگر وہ زندہ۔ اتنا کہہ کے چپ ہو جاؤ نہ، وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ مگر تمہیں شعور نہیں ہے کس طرح زندہ، یعنی ان کی زندگی پہ گفتگو سے بھی اللہ نے روک دیا۔ آپ ان کی زندگی کا گفتگو بھی نہیں کر سکتے کہ ہماری طرح زندہ ہے یا کس طرح زندہ ہے۔ بعض لوگ یہ جو کہہ دیتے ہیں نا کہ کسی کے سامنے کہا جائے کہ اللہ کے نبی تو اپنے قبر مبارک پہ زندہ ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا تو پھر زندہ نبی پہ مٹی ڈال دی گئی، زندہ نبی پہ مٹی ڈال دیا گیا، یہ تو امت پہ اور ظلم ہوا کہ امت نے اپنے زندہ نبی کو دفنا۔ یہ سنتے کہ نہیں تقریروں میں، ان سے اتنا سا پیارا سا سوال کیجیے گا، حضرت چلیے میں نے آپ کی بات مان لی، ذرا مجھے وہ بتائیے جو بخاری اور مسلم کے اندر متفقانہ علیہ حدیث ہے کہ جب آپ اپنے مردوں کو دفن کرتے ہو تو تمہارے مردے تمہارے چلنے کے آہٹ کو بھی اور بعض روایت میں تمہارے جوتوں کے آواز بھی سنتے ہیں۔ اب یہ بتاؤ یہ مردہ جوتا سن سکتا ہے؟ جب مردہ سن رہا تھا تو اس کا معنی زندہ تھا۔ میں اپنا باپ کو دفن کر کے آیا، میرا چپل کا آواز میرا باپ سن رہا تھا، تو مطلب کیا ہوا؟ مولوی صاحب کا حساب سے
میرا باپ زندہ تھا. تو مولوی صاحب آپ تو اس سے زیادہ ظالم آدمی نکل گئے کہ آپ نے اپنے زندہ باپ کو دفنا دیا. تو مولوی صاحب بولیں گے نہیں یہ اللہ کا معجزہ ہے. ہم بھی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے, جس کو چاہے سنا دے. عام لوگوں کو جوتوں کی آواز سنا دیتا ہے, رسولوں کو سلام سنا دیتا ہے. یہ اللہ کا معجزہ ہے. ہم اس پہ گفتگو نہیں کریں گے کہ کس طرح زندہ ہے. دنیا میں جس طرح رہتے تھے اس طرح زندہ ہے یا کس طرح, کیونکہ اللہ نے کہا ولا کلّا تشعرون, تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے, کیونکہ یہ معاملہ ہی غیب کا معاملہ ہے. یہ معاملہ ہی غیب کا معاملہ ہے. اب کوئی یہ بندہ کہہ دے کہ نبی اس طرح زندہ جس طرح دنیا میں رہتے تھے, تو یاد کرو دنیا کی زندگی کو پورے قرآن میں اللہ نے اچھے لفظوں سے یاد نہیں کیا. پورے قرآن میں دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے اچھے لفظوں میں یاد نہیں کہا. کہیں اللہ نے کہا یہ تو کھیلنے کی جگہ ہے. قرآن میں اللہ نے کہا نا یہ تو کھیلنے کی جگہ. اچھا, لفظ دنیا ہی بنا ہے ادنا سے. ادنا کے معنی کم تر, دنیا معنی اس سے بھی کم, یعنی اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت ہی کچھ نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ اس طرح زندہ ہیں جس طرح دنیا میں زندہ تھے, یہ غلط الفاظ یوز کر رہا ہے. کیونکہ اللہ نے کہا زندگی کا معاملہ, شہیدوں کے معاملے کو لے کے اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ولا کلّا تشعرون, آپ نہیں ہی جانتے وہ کس طرح زندہ ہے. آپ کو اتنا عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ زندہ ہے, اور اتنا عقیدہ رکھنا ہے جتنا قرآن نے آگے کہا کہ انہیں رزق بھی دی جاتی ہے, وہ رزق بھی کھاتے ہیں. تو میرے حساب سے اتنی بات تو موضوع کے حساب سے آپ کے گوش میں آ گئی, آپ پہ گوش کے نار ہو چکا کہ انبیاء اپنے قبر میں زندہ ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارا مر جانا اور انبیاء کا مرنا برابر نہیں ہوتا. انبیاء اپنے قبر میں زندہ ہوتے, لیکن حال ہم سے مخفی ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں سنہری جالیوں کے پیچھے گنبد خضرا کے نیچے دو پیاروں کے بیچ میں دنیا اور آخرت کا سب سے حسین اللہ کا رسول آرام فرما رہا ہے. آپ کا جسم اطہر موجود ہے, آپ پہ درود پڑی جاتی ہے, آپ سنتے ہیں, جواب دیتے ہیں, لیکن کس طرح جواب دیتے ہیں یہ ہم نہیں جانتے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہماری بات سن لے, ٹھیک ہے. اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ ہم دعا سنتے ہیں اور جواب. کبھی آپ نے اللہ کا جواب سنا ہے؟ اب کوئی یہ کہے کہ بھیا اچھا نبی سلام سنتے جواب دیتے, جواب سنائی کہہ نہیں دیتا. بولے پہلے اللہ میں سے بات پوچھ. اللہ کو کہتے ہو جب تم مجھے پکارنے والا مجھے پکارتا ہے, میں پکار کو سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں. تو جواب اللہ میں سے سن کے آئے ہوگا نا. تو نہیں, اصل میں وہ کیا ہے کہ جو مانگا اور مل گیا یہ اسی کا بدلہ ہے. ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی پہ دعا دی, نبی نے بھی واپس ہمیں دعا دیا, ہمارے زندگی میں لگ گئی, ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جواب آ گیا تھا. تو قرآن پاک سے ایک مسئلہ تو حل ہو گیا. اب وہ یہ ہے کہ ہمارا زندہ رہنا اور ہمارا مر جانا, انبیاء کا زندہ رہنا انبیاء کا مر جانا برابر نہیں. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. کوئی شیعہ سنی وہابی اختلاف کا نہیں. جو اس بات کو نہیں مانے گا وہ قرآن سے جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے نا برابر نہیں. اچھا کچھ حدیثیں میں آپ کو سنا دوں حرفاً تاکہ مزید اس پہ اور تسلی ہو جائے.